زندگی ایک خوبصورت پھول ہے، زندگی خوشی کا نام ہے، زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، زندگی انمول چیز ہے، زندگی خزانے کا نام ہے، زندگی ایک عجیب خزانہ، عجیب خزانہ، انمول خزانہ، بہت بڑا خزانہ۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو نوٹ کریں جناب تو زندگی، یقین کریں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں زندگی کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا نام ہے تمہارا، کس نام سے پکاروں۔ زندگی اللہ پاک کی طرف سے انعام، بہت بڑا انعام جناب، یقین کریں۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یعنی کہ میں پڑھا لکھا اتنا ہوں نہیں، مثال دیتا ہوں جناب۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، یقین کریں الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ پاک کا کس طریقے سے، کس منہ سے شکریہ ادا کریں کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے تخلیق کائنات، اے ارض و سما کے مالک۔ ہائے 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 جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعظم درد، آپ میرا یوٹیوب چینل سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اعظم درد آفیشیل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ زندگی ایک خوبصورت پھول ہے، زندگی خوشی کا نام ہے، زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، زندگی انمول چیز ہے، زندگی خزانے کا نام ہے، زندگی ایک عجیب خزانہ، عجیب خزانہ، انمول خزانہ، بہت بڑا خزانہ۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو نوٹ کریں جناب تو زندگی، یقین کریں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں زندگی کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا نام ہے تمہارا، کس نام سے پکاروں۔ زندگی اللہ پاک کی طرف سے انعام، بہت بڑا انعام جناب، یقین کریں۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یعنی کہ میں پڑھا لکھا اتنا ہوں نہیں، مثال دیتا ہوں جناب، ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جناب، آپ اگر چل رہے ہیں، آنکھیں ہیں، سبحان اللہ، آپ چل رہے ہیں، پاؤں ہیں، آپ چل رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے، نہ چاہتے ہوئے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جناب، اگر ہماری آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کس کروٹ میں تبدیل ہو جائے گی، ہاتھ دونوں اللہ نہ کرے ضائع ہو جاتے ہیں، پاؤں، ایک بھی چیز آپ اندازہ لگائیں کہ زندگی انمول ہے کہ نہیں۔ یقین کریں ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، یقین کریں الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ پاک کا کس طریقے سے، کس منہ سے شکریہ ادا کریں کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے تخلیق کائنات، اے ارض و سما کے مالک۔ ہائے 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 جناب، اتنا بڑا احسان ایک گنہگاروں کے اوپر، یعنی کہ جو اس وقت انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یقین کریں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جناب، اور کس طریقے سے ٹائم دیتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولیں، سود ہم کھائیں، زنا کے مرتکب، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا، اور ہمسایوں کے ساتھ ہمارے کیا روابط ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیا ہمارے رابطے ہیں، بہنوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور جناب میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا جناب، یعنی کہ آپ اور میں اللہ پاک کی نگاہ پاک میں قدرت ہے اس کی، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہم تو اس طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتے جناب۔ اللہ پاک وہ مالک جو ہے، مالک ہے نا جناب، آپ سمجھیں کہ اشرف المخلوقات ہمیں بنا کے بھیجا، آپ اندازہ لگائیں جناب، اور ہم ٹھہرے اشرف المخلوقات، اور ہمارے کردار دیکھیں، کرتوت دیکھیں، یعنی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 24,000 مخلوقات ہے، اور سب سے افضل جو مخلوقات ہے وہ یعنی کہ ہم ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جناب ہم اشرف المخلوقات، اور کیا ہم آپس میں جو کردار کر رہے ہیں، جو ہم آپس میں ایک یوں سمجھیں کہ منظر کشی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کہلانے کے لائق بھی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا؟ لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جو واقعی یقین کریں نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جناب
کہ ان کا صرف ٹارگٹ ہے کہ جناب دوسروں کو تذلیل کرنا، دوسرے کی تضحیک کرنا، یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یار اس کو کب اور کہاں اور کس کس جگہ پہ ذلیل کرنا ہے۔ یہ ہے جناب اشرف المخلوقات، جو آج کر میں تو کہتا ہوں اشرف المخلوقات نہیں ہے جناب، کہ یہ یوں سمجھے کہ تباہی ہے مخلوقات میں، یہ تباہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یقین کریں۔ ہمارے بزرگ چلے گئے، ہم سے ہمارے ساتھی بچھڑ گئے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمارے پیارے چلے گئے، تو ہم نے رہنا نہیں ہے، اور ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ اس طریقے سے زندگی گزار کے جائیں، یقین کریں اس زندگی میں بھی نام بن جائے اور آگے بھی مقام بن جائے۔ تو یہ اس بات کا لب لباب ہے جناب کہ ہمیں بنا کے تو بھیجا ہے اشرف المخلوقات، اور ہم نے جناب پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، نہ اس کی کریا زاری کر سکتے ہیں اس کے آگے، نہ جناب اس مالک کائنات کے آگے شکر کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی بندہ شکر کر لے، اس کی فکر کر لے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں بنا کے بھیجا ہے، آخر مقصد کیا تھا، ہمارا آنا لب لباب کیا تھا، یہاں پہ آنا کیا وجہ تھی جناب۔ تو اس بات کے اوپر غور فکر کرنی چاہیے جناب، کہ اگر میں تو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی بات اگر آپ کے دل میں جگہ بن جائے، یعنی کہ کم سے کم اتنا سوچ لینا ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اخلاق، باقی چھوڑ دیں، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے نا جناب، تو یوں سمجھیں کہ ہم نے بس کامیابی کا صحرا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اخلاقیات سب سے بڑا، میں نے کہا جناب سب سے بڑا یہ اخلاقیات کو سیکھنا اور سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا جناب نمازیں اور یہ سجدے مصلے ٹوٹ گئے، سر جو ہے نا وہ جناب گھس گیا جناب، یہاں پہ داغ ہو گیا جناب، یہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ لگا لیتے ہیں۔ بہرحال اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جناب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے، میں نے کہا اکثر ویڈیو لمبی نہیں میں نہیں کرنا چاہتا، اکثر کیا کرتے ہیں جناب کہ مشکل کے وقت میں یقین کریں لوگ جو ہے نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں سنا تیری بولتی بند تھی ہے کہن تھی، تو یعنی کہ یہ ہمارا ایک رویہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ، پتہ نہیں، میں تو سادہ بندہ ہوں، بہرحال آپ سے سنتا ہوں، آپ کو ہی ٹھوک دیتا ہوں۔ تو قصہ مختصر، ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہونے چاہیے جناب، ہمیں اشرف المخلوقات کا درس دیا گیا ہے، تو میری بات کو سمجھ چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں اور قائم بھی رکھا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھا کریں، صرف کوشش کریں قائم رکھیں، مزہ تب آتا ہے، اور اسی سے لاؤ لگائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ڈگمگانے نہیں دے گا، آپ کو لڑکھڑانے نہیں دے گا، انشاءاللہ کامیابی کا صحرا آپ ہی پہنیں گے، کوئی اور دوسرا نہیں۔ ہاں ایک اور بات، آپ کا جو رزق ہے جناب وہ کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا، آپ کے حصے کی جو عزت ہے وہ کوئی اور دوسرا نہیں لے کے جا سکتا۔ میں نے کہا جناب سمجھیں زندگی ہمیں اس جہان میں کس کے لیے بھیجا گیا، ہم کیا کرنے آئے تھے اور کن کاموں میں لگے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کو رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ اللہ نے کے بعد